بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین یورپ تازہ ترین صورتحال پہ، اور مزید کچھ ممالک میں انڈین وائرس پایا گیا ہے، اس کے بارے میں وارننگ جاری کی گئی ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسپین اٹلی نے نیا اتحاد بنایا امیگریشن پہ، اس پہ بات کریں گے۔ انگلینڈ نے یورپین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ایک نیا پلان جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے اسپین حکومت نے ایک بڑے مسئلے کے حل کے لیے اناؤنس کیا ہے، وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسپین یورپ کی تازہ ترین صورتحال جو کرونا سے ریلیٹڈ یا اس کے ایفیکٹس ہیں اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یورپ کی تو بہت ہی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن یورپ سے تازہ ترین علیحدہ ہونے والا ملک جو کہ برطانیہ انگلینڈ ہے، وہاں پہ انڈین وائرس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وہاں پہ 5,000 سے زیادہ مریض جو ہیں اس وقت انڈین وائرس کے پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ خطرات کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، جس پہ جو ہوم آفس ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کافی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تک یہ بھی فائنل نہیں ہو سکا کہ اس وائرس پہ جو ویکسین ہے وہ کتنی کارآمد ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے دوسرے وائرس سے افیکٹ ہو کے صحت یاب ہو چکے تھے ان کو بھی دوبارہ یہ وائرس لگ رہا ہے۔ اس وائرس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے جو انڈیا میں پائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وائرس کے بعد ایک اور بیماری لاحق ہوتی ہے جو کہ اندھا کر دیتی ہے، اور جو جسم میں کچھ ایسی افیکشن کرتی ہے کہ جو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، دماغی طور پہ افیکٹس کرتا ہے یہ وائرس، جو کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو اندھا کر چکا ہے انڈیا میں، اور اس کے کافی زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک یہ وائرس مزید پھیل رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس جب ختم ہو جائے گا یا اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، وہ لوگ جو اس سے صحت یاب ہوں گے ان کی باڈیز کو بھی یہ انتہائی مفلوج کر سکتا ہے یا خطرناک حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈبلیو ایچ او نے کچھ نئی وارننگ جاری کی ہے اس وائرس کے بارے میں۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ 4 مزید ممالک ایڈ ہو چکے ہیں جن میں نیا وائرس یہ انڈین پایا گیا ہے۔ پہلے 40 سے زیادہ ممالک آلریڈی ہیں، جس میں برطانیہ بھی ہے جہاں پہ یہ مریض پائے گئے ہیں۔ اب جو نئے 4 ممالک ہیں اس میں بحرین، ایران، اردن اور مراکش، یہ 4 ممالک نئے ہیں جہاں پہ انڈین وائرس پایا گیا ہے۔ اس وائرس کے پھیلنے کے اب ان ممالک میں بھی چانسز ہیں، خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اس وجہ سے ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ جن جن ممالک میں نیوں میں یہ وائرس پایا گیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ فوراً احتیاطی تدابیر کریں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین اور اٹلی کے امیگریشن اتحاد کے بارے میں۔ اسپین اور اٹلی جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں، بڑی تعداد میں امیگرینٹ جو ہے وہ انٹر ہوئے ہیں، جس کے بعد اسپین نے اور اٹلی نے وار جو ہے وہ وارننگ جاری کیا اور بار بار اپیل کی ہے باقی یورپی ممالک کے ساتھ کہ وہ ان امیگرینٹس کو تقسیم کریں تمام یورپی یونین کے ممالک میں، لیکن ابھی تک کسی ملک نے بھی اس کا جواب نہیں دیا سوائے 2 ممالک کے۔ ایک ملک آسٹریا، جس نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی نئے امیگرینٹس قبول نہیں کرے گا، جتنے اس کے ملک میں موجود ہے اتنے ہی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئرلینڈ نے اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ ایک مذاق سے کم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہم اٹلی سے 10 امیگرینٹس کو قبول کریں گے۔ یہ یاد رہے کہ صرف اور صرف ایک ہفتے کے سے بھی کم عرصے میں صرف اٹلی میں 13,000 جو لوگ ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑی تعداد ہے امیگرینٹس کی، جو کہ اب اٹلی پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، اور اٹلی نے اس پہ اتحاد جو ہے وہ بنانے کی بات کی ہے، اور دونوں پرائم منسٹر جو اسپین کے اور اٹلی کے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مل کے اس کوشش کو یورپی یونین کے ساتھ لڑا جائے کہ اب بہت جلد جو ہے وہ یورپین پیکٹ کو لانچ کیا جائے، تاکہ یہ تمام امیگرینٹ جو ان ممالک میں داخل ہو رہے ہیں ان کو تقسیم کیا جا سکے دوسرے یورپی ممالک میں۔ ابھی تک جو امیگرینٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یورپی یونین کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔
حالانکہ یہ پیکٹ کافی دیر سے جو ہے وہ لاگو ہونے کے قابل ہو چکا ہے، لیکن اس پیکٹ کو کچھ خامیوں کی وجہ سے اور کچھ ممالک کی مخالفت کی وجہ سے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا۔ اب اٹلی اور اسپین نے مل کر امیگریشن اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی قوانین یورپی یونین نے بنائے ہیں ان کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے ممالک جو ہیں جن پرابلمز کا شکار ہے ان سے ان کو جلد سے جلد نکالا جا سکے اور ان کے ممالک جو ہے اس پرابلم سے نکل کے تمام امیگرینٹ جو کو پوری یورپی یونین میں تقسیم کروا سکے۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم نیوز ہے، وہ ہے انگلینڈ کی طرف سے آئی۔ جیسے کہ ہم پہلے کافی مرتبہ ڈسکشن کر چکے ہیں ای ٹی اے ویزا کی، جو کہ الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن ہے، جو ان ممالک کے لیے ہے جو یورپی ملک کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی شنجن اسٹیٹ کا حصہ ہیں، لیکن وہاں پہ اگر یورپی یونین کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں لینا پڑتا، لیکن ان کو ای ٹی اے سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے متعلقہ امبیسی سے۔ اس کی میں اگزامپل یوں دوں گا کہ اگر کوئی یورپین نیشنل کینیڈا یا یو ایس اے جانا چاہتا ہے تو اس کو زندگی میں ایک مرتبہ متعلقہ اپنے ملک کے کیپٹل سٹی سے ان ممالک کی امبیسی سے ای ٹی اے سرٹیفکیشن ایشو کروانی پڑتی ہے، جو ہے الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ اس کے ایشو کروانے کے بعد وہ ویلڈ ہو جاتا ہے سفر کرنے کے لیے۔ تو اس پہ ہر ملک نے کچھ نہ کچھ فیس رکھی ہے، کینیڈا نے بھی رکھی ہے، یو ایس اے نے بھی رکھی ہے، آسٹریلیا نے بھی رکھی ہے، نیوزی لینڈ نے بھی رکھی ہے۔ تو اسی طرح کی ایک سچویشن جو ہے اب برطانیہ کے لیے بھی بنتی جا رہی ہے، اور برطانیہ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ یورپین نیشنل کے لیے ای ٹی اے سرٹیفکیٹ لانچ کرنے جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اب جو بھی یورپین انگلینڈ جانا چاہے گا، پاسپورٹ پہ وہ نیشنلٹی ہولڈر ہوگا یورپی یونین کا، تو اس کو پہلے ای ٹی اے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، جس کی انہوں نے فیس مقرر کی ہے 9 پاؤنڈ۔ یعنی کہ ہر برطانوی جو جانا چاہے گا برطانیہ یورپین نیشنل، اس کو 9 پاؤنڈ دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد اس کو ای ٹی اے سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا، جو یہ اجازت نامہ ہوگا کہ آپ برطانیہ جا آ سکتے ہیں۔ تو وہ لینے کے لیے آپ کو 9 پاؤنڈ کی فیس دینی پڑے گی۔ یہ فارمولہ جو ہے پریٹی پٹیل جو کہ ہوم سیکرٹری برطانیہ کی، ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے، اور عن قریب اس کو امپلیمنٹ ہونے کا جو ہے عندیہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے نیا ڈیجیٹل بارڈر سسٹم جو ہے وہ بھی متعارف کروانے جا رہا ہے برطانیہ، جو آپ کے جانے اور آنے کا تمام ریکارڈ آٹومیٹکلی سینٹرلائز ڈیٹا کر دیا جائے گا، جس کے بعد یہ پتہ چل سکے گا کہ کون کتنے عرصہ کہاں رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل سکے گا کہ کون گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے بھی مدد ملے گی۔ یہ تمام امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ جو ہے بریکسٹ کے بعد برطانیہ کرنے جا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے ملک کو زیادہ محفوظ بنا سکے اور منفرد بنا سکے، اور یورپی یونین سے نکلنے کے بعد ایک نئی اسٹیٹ انڈیویجولی متعارف کروا سکے۔ آنے والے وقت میں بہت سارے نئے امیگریشن اور امیگرینٹس پلان بھی متوقع ہیں برطانیہ کی طرف سے، لیکن کچھ پلان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا ہے۔ اسپیشلی جو امیگرینٹس کا پلان پریٹی پٹیل کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا، اس پہ بہت زیادہ کریٹیسزم ہوئی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں، اسپین حکومت نے ایک بڑے مسئلے کا حل نکالا۔ اسپین حکومت نے مختلف قسم کی جو ہے وہ آن لائن سیتا کے لیے اپلیکیشنز اور مختلف ویب سائٹس لانچ کی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہی مسئلہ یہ رہا ہے کہ ان پہ رش ہونے کی وجہ سے اور ان کو صحیح طور پہ فنکشنری نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہمیشہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ سیتا نہیں نکل سکتا۔ انہی پرابلم کا حل نکالتے ہوئے حکومت نے ایک نیا ٹیلی فون نمبر ایشو کیا ہے۔ اس ٹیلی فون نمبر پہ آپ کال کر کے ڈائریکٹ سیپے کا سیتا لے سکتے ہیں۔ مجھے بھی کافی لوگوں کی طرف سے کمنٹس آتے رہے ہیں کہ سیپے کا سیتا نہیں مل رہا، اس وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے اس کا یہ جو حل ہے یہ اسی کا مسئلے کا حل ہے۔ اس کو آپ جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کا جو نمبر ہے جو نیا لانچ کیا گیا ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو کلک کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے، اپنا پوسٹل کوڈ اور اپنے ایریے کا بتانا ہے، تو آپ کو آپ کے متعلقہ ایریا کا جو ہے وہ سیتا دے دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اپڈیٹس، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔